السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر زویال کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے کچھ یونیک کوشچن ہیں آپ سے کہ جو ہمارے تقریباً ہر سال 1000 1500 2000 جتنے بھی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، یہ ایف ایم جیز جو ہیں فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں آفٹر ایف ایس سی، ان کے اوپر کوشچنس۔ جی، تو ہمارا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سال کے اندر کرگزستان گئے تھے؟ میں 2019 میں گیا تھا۔ 19 میں گئے تھے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ 19 میں گئے تھے تو کیا ان کا کوئی وہاں پہ ایڈمیشن کا کوئی کرائٹیریا تھا کہ کیا بہت زیادہ مارکس چاہیے یا کوئی مارکس نہیں چاہیے، کیا تھا وہاں پہ؟ جب میں نے ایڈمیشن لیا تب جس طرح پاکستان میں ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے تب ان کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یونیورسٹی ویری کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، لیکن کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں چائنا میں، کرگزستان میں، جن کا کہہ لیں کہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، وہ کافی اسٹوڈنٹس جو کہ فیک ڈاکومنٹس لے جا کے بھی ایم بی ایس کر سکتے ہیں۔ اچھا، فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ؟ جی، واہ، یہ تو آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ شاید یہی ریزن ہے کہ کچھ ہمارے پاس ایچ اوز آتے ہیں کہ ان کو ریڈ کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہو تو آر آئی ٹی ہی لکھ دیتے ہیں، تو اس کی ریزن آپ نے آج ڈسکلوز کی ہے، تھینک یو اس کے لیے اس بھی۔ کے لیے ہمارا اپنا ادھر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا، تاکہ اگر کوئی اسٹڈی کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو یہاں سے ہی اب پی ایم ڈی سی نے کافی چینجنگس لائی ہیں، جیسے انہوں نے ایک انیشیٹو یہ کیا کہ این او سی اب کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اگر گریجویشن کے لیے اسپیشلی میڈیکل اسٹڈی کے لیے جانا ہے تو وہ پی ایم ڈی سی سے این او سی لے کے پھر ایڈمیشن لے گا۔ اس طرح کا انیشیٹو اگر پہلے ہوا ہوتا تو جتنے اب ایسے جو پاکستان میں گریجویٹس ہیں جن کو میڈیکل کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، نو ہو نہیں ہے، زیرو، بالکل بیسک سے سب ایسے ہی کچھ ہیں۔ زیرو ہے۔ اچھا، تو انہوں نے مطلب صرف ان کی وجہ سے آج جو ہے ایف ایم جی بدنام ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ اچھا، ہمارا سیکنڈ اور موسٹ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ گئے تھے تو اس وقت فیس جو سیمیسٹر سسٹم تھا اس کی کتنی تھی پہلے 2 سیمیسٹر کی، اور وہ کتنی گریجولی انکریز ہوتی گئی؟ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو ہے نا فیملیز، ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح کر کے ایک دفعہ ایم بی بی ایس کر لیں، تو وہ اسٹارٹنگ میں تو جب اپنا پورا اندازہ لگایا تو میکسیمم ایچ اینڈ ایوری تھنگ ملا کے نا، مطلب سارا اکوموڈیشن بھی 5 سال کی اور رہنا آنا جانا پاکستان، فلائٹس کے ٹکٹ، ویزاز، سارا کچھ ملا کے تقریباً 50 لاکھ تک ایسٹیمیٹ تھا ہمارا، لیکن کچھ ایسی فلکچویشن پاکستان کیونکہ اکانومی اسٹیبل نہیں رہی تو کہہ لیں کہ ڈبل سے بھی بہت زیادہ خرچہ ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے جب ایڈمیشن لیا تب ڈالر 150 روپیز کا تھا، اور جب میں نے لاسٹ سیمسٹر کی فیس دی ہے تو 316 کے حساب سے میں نے دی ہے، وہ بہت زیادہ ایکسپینسز ہو گیا اور ورتھ اٹ نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ سیچوریشن آلریڈی بہت زیادہ ہے، اس لیے اب ورتھ اٹ نہیں رہ گیا۔ مطلب 5 سالوں میں آلموسٹ آپ کا 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ لگ گیا ہے، جی، اور اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ یوز لیس ہے۔ تو اب جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں کیا ان کو کیٹریکٹ ہوا ہوا ہے، یا ان کو کیا ہے ایسا، یا وہ بلائنڈ ہیں، یا وہ ڈیف ہیں، یا ان کی فیملیز جو ہیں سمن بکمن ہیں، کیا ایسے ریزن ہے کہ لوگ گونگے بہرے بن کے پھر بھی وہاں چلے جاتے ہیں، کیا ایسے اصل ریزن میں ہے؟ نا فرسٹ آف آل یہ چیز ہے نا کہ جب ہم اسپیشلی وہ فیملی جن میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت ایسا بچہ آ جاتا ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو فیملی کہتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر ہی بنائیں۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن آ جاتا ہے جس میں وہ فائنڈز اینڈ مطلب فگرس نہیں دیکھتے کہ کیا گیا اس کے کل کو ڈرا بیکس بھی آ سکتے ہیں، وہ صرف بلائنڈلی جس میں اتنے ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے حاصل کریں، تو وہ جاتے ہیں کنسلٹنٹس کے پاس۔ کنسلٹنٹس ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں، ایک کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو باہر بھیجتے ہیں، چونا لگاتے ہیں۔ چونا لگاتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو ایسی بہاریں دکھاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ صرف اور صرف ہم نے جیسے تیسے کر کے ایک دفعہ ایڈمیشن لینا ہے، اس کے بعد ہمارا فیوچر سیٹ ہے، وہ پھر حقیقت سے بہت دور تک لے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کمیشن کھانا ہوتا ہے، اس چکروں میں وہ حقیقت کا اور ان کی جو انہوں نے خواب دکھائے ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تھینک یو، آپ نے ریئلٹی بتائی ہے۔ امید ہے کوئی ایک آدھ لوگ جو سنیں گے وہ اس کو آگے اسپریڈ بھی کریں گے، اور وہ جو اپنے بچوں کی جو ہے جنریشن جو ہے اپنی، اس کو تھوڑا سیو بھی کریں گے۔ اب انشاءاللہ ہوپ سو۔
اب ہمارا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ پاکستان آئے ہیں واپس تو آپ کو کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ آپ کو کیا ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں کہ جب آپ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر، ہم چلے نام تو نہیں مینشن کر رہے کہاں پہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹس میں سے ہیں، ان کے بھی آپ لوگ تھینکفل ہیں کہ چلے انہوں نے پیڈ نہیں تو ان پیڈ ہی الاؤڈ کیے کہ سسٹم سے آپ لوگ انٹروڈیوس ہو جائیں. تو آپ کیا ڈفرینس فیس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ اور پرائیویٹ، اور اپنے اندر کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ لیکن جیسے کہ آپ نے آلریڈی بات کی ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میڈیکل فیلڈ کا بالکل بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. وہ نہ اپنے خلیے سے اور نہ اپنے بھی وہ جو ان کا میڈیکل ٹرمز کا بھی ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا. وہ لگتا ہی نہیں کہ ڈاکٹر ہے. اسی وجہ سے ایک جو ہے نا، ہمیں اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. اس لیے کچھ FMGs ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن کا ہمیں جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ کافی ڈیفیکلٹ ہے اس ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا. سب سے پہلے تو آپ کو ہاؤس جاب کے لیے بھی، چاہے ان پیڈ کے لیے بھی آپ کو انڈکشن ایزیلی نہیں ملتی. اچھا، ان پیڈ کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ، بہت زیادہ دنیا کے ترلے کرنے پڑتے ہیں؟ جی بالکل، بہت مشکل سے آپ کو ان پیڈ بھی ملتی ہے. چلے، ہمیں امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا چینل گرو کرے گا، اور یہ بات جو ہماری گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے جتنے وہ ہیں CM ہیں ان تک پہنچے گی، تو ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہاں تو وہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں ان کو بین کر دیں. اگر بین نہیں کرنا تو پھر اتنے ٹیچنگ ہاسپٹل بنا کے دیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک ہے. لیکن میں اس میں مزید ایک چیز کا جو ایڈیشن ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں ایٹ لیسٹ جو پاتھ ویز ہے نا وہ بالکل کلیئر کٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے جا رہا ہے نا، وہ ان کنسلٹنٹ کے ہتھے چڑھ کے نا سہانے خواب نہ دیکھے، وہ حقیقت سے آشنا ہو. حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. پہلا ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کنسلٹنٹس کے ہتھے چڑھ کے، وہ ایسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جہاں سے ان کی ڈگریز جو ہوتی ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ WHO سے بھی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے. اچھا، وہ WHO سے ہی ریکگنائز نہیں ہے جن سے وہ ڈگریز لے رہے ہیں، 1.25 کروڑ لگا رہے ہیں بچے، اور نہ ان کے پاس ECFMG کا کوئی نوٹ ہے، اسپانسر نوٹ بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے بھی کچھ فیلوز ایسے ہیں جو کہ ایسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہیں. پھر ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان؟ ان کا یہ فیوچر ہے کہ ان کو PMDC کی طرف سے پروویژنل لائسنس تک وہ ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بلیک لسٹڈ ہیں. پھر ان کا سولوشن کیا ہے جو انہوں نے 1.25 کروڑ لگا دیا؟ سولوشن نہیں بن سکا. وہ پچھلے 1.5 سال سے 2 سالوں سے رول رہے ہیں، کچھ بھی ان کا نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی پالیسیز بنائی نہیں جاتی. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایفرٹ کریں اور مزید ایسی پالیسیز بنائیں کہ بچے ان کنسلٹنٹ کے ہتھے نہ چڑھیں، اپنا فیوچر برباد نہ کریں، تاکہ وہ جب 5 سال بعد اتنا ایک جو ڈیفیکلٹیز باہر رہنے کی اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں، ان کے انسٹیٹیوٹ سے ریکگنائز، ان کی ڈگری تو بالکل ایک ردی کے کاغذ سے بھر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو تو ایٹ لیسٹ اس چیز کے لیے بھی الاؤ نہیں کرتی PMDC کہ وہ ٹیسٹ دے سکیں. جو PMDC نے ایک NRE ٹیسٹ رکھا ہے جس سے وہ اسیس کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا میڈیکل فیلڈ کے بارے میں نالج ہے، وہ تو اس کے لیے بھی ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو یہ اچھا، تو وہ یہ جو آپ نے اسٹوڈنٹس بتائے ہیں جو ریکگنائز یونیورسٹی سے بھی نہیں کرتے MBBS، 1000 میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے؟ 1000 میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آلموسٹ 30 to 40% ایسے ہیں، کیونکہ حکومت نے یہ کیا نا، کچھ یونیورسٹیز ایسی تھی جو کہ پہلے تو 2-3 سال پہلے کچھ اس طرح کا کرائٹیریا ہی نہیں تھا. حکومت نے اچانک کرائٹیریا بنایا انہوں اور نے بلیک لسٹ کر دی. اور اس کے بعد جو زیادتی ہوئی، ہر یونیورسٹی کے کنسلٹنٹس نے، جو پاکستانی ادھر کمیشن مافیا بیٹھا، انہوں نے یہی کہا کہ بلیک لسٹ یونیورسٹی ہے، کوئی نہیں، گرین لسٹ ہو جائے گی. تو وہ خیر جو نہیں ہوئی، وہ اسٹوڈنٹس ابھی تک ذلیل ہو رہے ہیں. اور کچھ بچے تھے جو کہ اس پہ بھی ایکسٹرا اچھے $7,000 دے کے مائگریشن کروائی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ہمیں اتنی انفارمیشن دی. تھینک یو.